اور اس علاقے کے استاد شاعر، کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ شہادت علی نظامی صاحب، اور ڈاکٹر اخلاق صاحب، اور فارغ ہونے کے لیے گئے صدر محترم صاحب فارغ ہو کر تشریف لے آئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ مصور کینوس پر جب میرا پیکر بناتے ہیں، مصور کینوس پر جب میرا پیکر بناتے ہیں، اڑی رنگت پھٹی پوشاک چشمے تر بناتے ہیں، اڑی رنگت پھٹی پوشاک چشمے تر بناتے ہیں، اور ہوا رہنے نہیں دے گی انہیں معلوم ہے پھر بھی، ہوا رہنے نہیں دے گی انہیں معلوم ہے پھر بھی، پرندے شاخ پر کتنی لگن سے گھر بناتے ہیں، پرندے شاخ پر کتنی لگن سے گھر بناتے ہیں، اور کبھی ہم سے تیرا چہرہ مکمل ہو نہیں پایا، کبھی ہم سے تیرا چہرہ مکمل ہو نہیں پایا، بہت دن سے خیالوں میں تیرا پیکر بناتے ہیں، بہت دن سے خیالوں میں تیرا۔ اور ایک مطلع ایک شعر یہ ہے کہ زمین خرچ کیے دیتے ہیں مکانوں پر، زمین خرچ کیے دیتے ہیں مکانوں پر، تو کیا وہ فصل اگائیں گے آسمانوں پر، تو کیا وہ فصل اگائیں گے آسمانوں پر، اور چڑھے ہوئے تھے ایئر فون سب کے کانوں پر، چڑھے ہوئے تھے ایئر فون سب کے کانوں پر، کسی نے دھیان دیا ہی نہیں اذانوں پر، کسی نے دھیان دیا ہی نہیں اذانوں پر۔ حضرات، یہ شعر تھے ڈاکٹر اخلاق احمد اخلاق صاحب۔ آج ڈاکٹر اخلاق احمد اخلاق کا جشن باتعاون اردو اکیڈمی دہلی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ مجھے اس لیے شکیل بریلوی صاحب نے بلایا ہے کہ میں ڈاکٹر اخلاق کے متعلق کچھ عرض کر سکوں۔ ڈاکٹر اخلاق صاحب کے متعلق مجھ جیسا کم پڑھا لکھا انسان نہیں عرض کر سکتا، کیونکہ اس لیے نہیں عرض کر سکتا کہ جس کی شاعری پر واصف فاروقی جیسے شخص نے تبصرہ کیا ہو، جس کی شاعری پر رام پرکاش بیکھو جیسی شخصیت نے تبصرہ کیا ہو، جس کی شاعری پر حمد کا پوری دنیا کا تیسرا شاعر جسے شارق لہرپوری کہا جاتا ہے، شارق لہرپوری نے جس کی شاعری پر تبصرہ کیا ہو، جس کی شاعری پر صدر جمہوریہ ایوارڈ سے وابستہ شاعر مستفیض رحمانی نے جس کی شاعری پر تبصرہ کیا ہو، وہ اس کی شاعری پر مجھ جیسا کم پڑھا لکھا انسان تبصرہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک روایت ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جس کا جشن ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنا پڑتا ہے۔ واصف فاروقی نے ڈاکٹر اخلاق صاحب کے لیے یہ بات کہی، آج بھی یہ بات تحریر ہے، ان کا حال ہی میں ایک دیوان آنے والا ہے کہ واصف فاروقی نے ڈاکٹر اخلاق صاحب کے متعلق یہ بات کہی کہ ایسے ایسے الفاظ جو شاعری میں بہت دور دراز تک نظر نہیں آتے ہیں، ڈاکٹر اخلاق صاحب نے ان کو شاعری میں پرو کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ لفظ اسی شعر کے لیے بنے تھے۔ عشرت ظفر صاحب، جن کا وہ ناول ایک فکشن نگار ہیں، عشرت ظفر صاحب جن کا آخری درویش ناول بہت مقبول ہوا، انہوں نے ڈاکٹر اخلاق کے متعلق یہ بات لکھی تھی کہ اردو سے اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے، تھوڑا شکیل بھائی سے گزارش ہے کہ اگر گفتگو کرنا ہو تو، کیونکہ میں دراصل میری ایک خراب عادت ہے کہ اگر ڈسٹربنس ہوتا ہے تو میں کچھ غور نہیں کر پاتا ہوں، میرا جو کیندر بندو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عشرت ظفر صاحب نے ڈاکٹر اخلاق کے متعلق جب تحریر کیا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اردو میں کسی دیگر زبان کے الفاظ بآسانی نہیں آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اخلاق صاحب نے جو دیگر زبان کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کا ربط آپس میں اس طرح جو ہے موجود تھا جس طرح پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے اور پھول کی حفاظت کانٹے کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنی نظامت میں ڈاکٹر اخلاق صاحب کے بہت سے اشعار پڑھتا ہوں۔ میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ بنا ہے شہر میں جس کا مکان شیشے کا، بنا ہے شہر میں جس کا مکان شیشے کا، وہ چاہتا ہے بنے آسمان شیشے کا، وہ چاہتا ہے بنے آسمان شیشے کا۔ اس طرح سے بہت سارے اشعار ہیں جو ڈاکٹر اخلاق صاحب کی شاعری میں موجود ہیں، لیکن
ये बहुत पुराना मकूला है कि नस्र निगार अच्छा शायर नहीं हो सकता है, लेकिन एक अच्छा शायर अच्छा नस्र निगार हो सकता है। ये खूबी भी डॉक्टर अखलाक साहब में पाई जाती है। डॉक्टर अखलाक साहब ने शायरी ही नहीं की है, बल्कि डॉक्टर अखलाक साहब ने अफसाने भी लिखे और किताबों पर तबसरे भी कर रहे हैं वो। मुसलसल 1 महीने 2-3 महीने में उनके पास 2-4 किताबें ज़रूर आ जाती हैं, जिस पे वो तबसरा करते हैं और ये उनके कलम की ख़ास बात ये है कि आज तक उनके कलम से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। जो भी वो इस्लाह करते हैं, वो मुफीद इस्लाह होती है, क्योंकि मैं उनका शागिर्द हूँ। मैंने इस बात को एलानिया तौर पर अपनी किताब में जो मैंने अभी सैयद साहब को नज़्र किया है, मैंने इस बात को माना है कि डॉक्टर अखलाक जैसा उस्ताद होना यकीनन एक बड़ी बात है। जितने भी लोग उनसे फैज़याब हो रहे हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं और या उनके करीब जो भी लोग हैं, वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि डॉक्टर साहब की जो इस्लाह होती है, वो यकीनन मुफ़ीद होती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शकील बरेलवी साहब को और शकील बरेलवी साहब के लिए ये शेर कि तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज़। तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज़, ज़माना तुमसे बड़ा काम लेने वाला है। ज़माना तुमसे बड़ा काम लेने वाला है। यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आप डॉक्टर इखलाक साहब को मुबारकबाद तो बाद में दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक शकील बरेलवी साहब हैं। शकील बरेलवी साहब से मेरा कल्बी ताल्लुक ये है कि शकील बरेलवी साहब बरेली से हैं और उसने इत्तेफाक ये है कि मैंने 4 साल रहकर बरेली शहर में ही तालीम हासिल की। तो इस बिना पर कल्बी ताल्लुक है, जो भी मामलात हों, लेकिन खैर मैं आपसे वाबस्ता था और मैं वाबस्ता रहूँगा और दुआ करता हूँ उस मालिक से जिसके कब्ज़े में हम लोगों की जान है। मैं दुआ करता हूँ कि ये दोस्ताना मरासिम उम्र भर कायम रहें और जब बरोज़ हश्र मिलें तो सीना एक दूसरे के साथ हम लोग उठाए जाएँ और एक दूसरे के साथ हमारा हिसाब हो। मैं इन्हीं बात के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और गुज़ारिश कर रहा हूँ शकील बरेलवी साहब की कि आगे की कार्रवाई को अंजाम दें।